میں نے آپ نے تہیہ کرنا ہے۔ میں نے مختصر سی داستان عشق و وفا ان عشاق پیغمبر کی شروع کی ہے۔ بالکل حق نہیں تھا استاد محترم کے بیان کے بعد بیان کیا جاتا، مگر میں نے یہ سوچا کہ تصویر کا دوسرا رخ تحفظ ختم نبوت کا مشن وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ مجھے آپ کو اپنی زندگی قربان کر کے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ قرآن نے مجھے آپ کو تحفظ ختم نبوت کا پیغام دیا ہے، حدیث نے پیغام دیا ہے، اصحاب پیغمبر نے پیغام دیا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ چلتے چلے جائیے ہندوستان کی سرزمین پر جب جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی اٹھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو ہندوستان کی سرزمین پر واپس بھیج دیا۔ آپ ہندوستان چلے جائیے، ان قریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے، فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ توجہ کیجئے، ختم نبوت کے کام کی عظمت کو سمجھیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی زندگی گزارنے کے لیے حرم چلے گئے ہیں۔ بقیہ زندگی کے دن اللہ کے گھر کی سرزمین پر گزریں گے، بیت اللہ کی زیارت میں گزریں گے، حرم کے اندر گزریں گے۔ انہیں کہہ دیا جاتا ہے آپ پلٹ کے دارالحرب ہندوستان چلے جائیے، دارالکفر ہندوستان چلے جائیے۔ اس آدمی کے دل کا کیا عالم ہوگا جو اپنے ارمان لے کر، اپنے دل کی خواہش لے کر اللہ کے گھر پہنچ چکا ہے، اسے وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان چلے جائیے، وہاں پر آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں گے، فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک میرے دل کی خواہش ہے، ایک دین کی ضرورت ہے، ایک میرے دل کی طلب ہے، ایک نبی کی ختم نبوت کی خواہش ضرورت ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے میں حرم میں رہوں، مگر اللہ کا دین چاہتا ہے میں دارالحرب میں رہوں، میں کفار کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کروں۔ آپ کا جی چاہتا ہے میں بستر پہ سو جاؤں، مگر تقاضا ہے ختم نبوت کے کام کا۔ آپ کا جی چاہتا ہے میں دکان کھولوں، آواز ہے ناموس رسالت کی، دل چاہتا ہے گرم گرم بستر پر مزے سے سو جاؤں، صدا لگتی ہے دفاع ناموس رسالت کی، دل کی خواہش کہتی ہے آرام کرنا ہے، اللہ کے نبی کی آواز کہتی ہے ختم نبوت پر جان دینی ہے، دل کہتا ہے اولاد پیاری ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے نبوت پیاری ہے، دل کہتا ہے بیوی بچے عزیز ہیں، اللہ کا نبی کہتا ہے نبی عزیز ہے، دل کہتا ہے جان پیاری ہے، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، نبی کی ذات اولا ہے، نبی کے لیے کٹنا مرنا اولا ہے۔ دل کہتا ہے قربانی دو اپنی ذات کے لیے، مگر دین کہتا ہے قربانی دو نبی کے لیے۔ یہ سبق سکھایا ہے تیرے میرے بزرگوں نے کہ جب دین کی بات آئے ذات کو قربان کرے گا تو دین کو ترقی ملے گی۔ خدا کی قسم یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھو، جو قومیں اپنے کاج کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنی ذات کی قربانیاں دیتی ہیں، ان قوموں کے دین کو، اس کاج کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ یہی میرے آپ کے بزرگوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کے آج خواجہ عزیز احمد صاحب تک یہی سبق پڑھا ہے۔ اپنی جان قربان ہے نبی کی ختم نبوت پر، مال قربان ہے نبی کی ختم نبوت پر، عزت قربان ہے نبی کی ختم نبوت پر۔ جاؤ 1974 کی تحریک ختم نبوت دیکھو، آج گجرانوالہ کی سرزمین پر تحریک ختم نبوت کے لیے مشورہ ہو رہا ہے۔ امام اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، دیگر علماء بھی بیٹھے ہیں۔ اس عالم دین کو اجلاس میں شریک کیا جائے یا نہ شریک کیا جائے۔ بعض دوستوں نے کہا شریک کر لیا جائے، بعض نے کہا شریک نہ کیا جائے۔ جنہوں نے کہا شریک نہ کیا جائے انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ جنہوں نے کہا شریک کر لیا جائے، شاید آپ کے قریب بیٹھنے سے یہ کچھ نرم ہو جائے، قریب کر لیا جائے۔ امام اہل سنت نے قریب کر لیا، بعد میں ان سے سوال کیا گیا یہ بندہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے، آپ نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، میں قربان جاؤں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر پر وہ فرمانے لگے ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت کو نبی کی عزت پر قربان کر دیا ہے۔ آج مسئلہ نبی کی عزت کا ہے، آج مسئلہ میری ذات کا نہیں، آج مسئلہ خان محمد کی ذات کا نہیں، آج مسئلہ اشرف علی تھانوی کی ذات کا نہیں، آج مسئلہ ہے نبی کی ختم نبوت کا۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت پر اپنے نبی کی عزت کے مسئلے کو ترجیح دی ہے۔ نبی کے لیے ہم
سب کچھ قربان کریں۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ نے کام کرنا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب چوکیدار بن کے حرمین شریفین سے سفر کر کے واپس ہندوستان پہنچ گئے۔ چوکیدار کے اندر دو کوالٹیاں ہونی چاہیے، سٹیج پر بیٹھنے والے بھی چوکیدار، مجمع میں بیٹھنے والے بھی چوکیدار۔ چوکیدار کو تیار بھی ہونا چاہیے، چوکیدار کو بیدار بھی ہونا چاہیے، اسے دلائل اور فضائل سے تیار ہونا ہے، اسے چکنا رہنا ہے۔ قادیانی انڈر گراؤنڈ کہیں سے وار نہ کریں، قادیانی کہیں سے مسلمان کے اوپر اپنا وار کر کے لندن جرمنی کے ویزے کا دھوکہ دے کے، شیزان کے اندر کاروبار کا دھوکہ دے کے، اس کو بہلا پھسلا کے اس کے ایمان پر ڈاکہ نہ مار دے۔ یہ ختم نبوت کا چوکیدار ہے، اسے تیار بھی رہنا ہے، اسے بیدار بھی رہنا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے لے کے آج میرے آپ کے اکابرین تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایسے رضاکار وفادار چوکیدار تیار کیے ہیں جو بحمد اللہ تعالی ہر میدان میں تیار بھی ہیں، ہر میدان میں بیدار بھی ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی تیار رہنا ہے، ہم نے بھی بیدار رہنا ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلتی ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہڈیاں، یہ بڑا جسم آج ختم نبوت کی تحریک کی قیادت کر رہا ہے۔ جلوس کی قیادت کرتے ہوئے امام اہل سنت، امام الہدا، رئیس المفسرین، رئیس المحدثین، امام الاولیاء کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف جیل میں نہیں ڈالا جاتا، ان کے ارد گرد برف کے بلاک رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندہ اندر ہی اندر سرد ہو کے بالکل ہی سرد ہو جائے۔ انسپیکٹر پولیس کافی دیر کے بعد آیا، مولانا احمد علی لاہوری سے پوچھتا ہے، ہاں مولوی صاحب کیا ارادہ ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری نے وہ ایمان افروز جواب دیا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اپنے کانوں کو کھولیے، دل کے پردے ہٹا دیجئے تاکہ یہ امام اہل سنت، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی بات وہاں تک پہنچا سکوں۔ بقول مولانا ابو الکلام آزاد کے اس اعلی جہیر الصوت کے ذریعے میری آواز مشرق سے مغرب تک جا سکتی ہے، شمال سے جنوب تک جا سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، زمین کی ساتویں تہ میں جا سکتی ہے، مگر اے عزیزان ملت، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں عشق پیغمبر کا سبق وہاں تک پہنچا سکوں۔ مولانا احمد علی لاہوری سے کہا، ہاں مولوی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب آئندہ سے جلوس کی قیادت کرو گے؟ مولانا احمد علی لاہوری کہنے لگے، میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد، میرا کنبہ قبیلہ ان کے قدموں پہ قربان۔ کہنے لگے احمد علی لاہوری کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے مگر ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا ہے، یہ ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ آؤ سید امین گیلانی آج آسودہ خاک ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کے حسان ہیں، حسان وقت سید امین گیلانی۔ وہ کہتے ہیں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، میرا جرم یہ تھا میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگاتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ایک دن میں جیل کی کال کوٹری میں تھا، پولیس والا آیا، مجھے کہنے لگا امین تیرے ملاقاتی آئے ہیں۔ اس نے لاکب کا دروازہ کھولا، میں برآمدے سے ہوتا ہوا انسپیکٹر کے کمرے میں گیا، باہر سے آنے والے دروازے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا تھا، اس پر میری بڑی ماں آل رسول کی چشم و چراغ سید زادی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ میری اہلیہ، اس کی گود میں میرا 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ بیٹھا ہے۔ میں اپنی ماں کی طرف لپکا، ماں میری طرف لپکی، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، میری آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ پولیس انسپیکٹر یہ منظر دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا، میری ماں سے کہتا ہے ماں جی آپ رو رہی ہیں، آپ روئیں مت، اور یہ کہتے ہوئے میری ماں کی طرف ایک کاغذ بڑھایا اور ماں سے کہا امین سے کہیے اس پر دستخط کر دے، ابھی امین کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ عورت ذات ہے، نرم دل ہے، نہ جانے کیا جواب دے، میں ابھی سوچ رہا تھا پولیس انسپیکٹر کو جواب دوں۔ خدا کی قسم میری ماں نے سیدہ ام عمارہ کی روحانی بیٹی بن کے، عاشقہ صادقہ بن کے، پیغمبر کی غلام بن کے، شیرنی کی گن خرچ کے ساتھ سینہ تان کے انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انسپیکٹر کو مخاطب کر کے کہا کیسا کاغذ، کیسا معافی نامہ، تم ایک امین کی بات کرتے ہو، اللہ مجھے 10 بیٹے امین جیسے دے، میں نبی کے نام پہ قربان کر دوں گی، پرواہ بھی نہیں کرتا۔